يا خاتم النبيين اور اس کے لطف و احسان سے حج و قربانی کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے احوال اور بیت اللہ شریف آبادی مکہ مکرمہ کی نسبت سے سلسلہ گفتگو جو ہے وہ گزشتہ 2 جمعات مبارکہ سے جاری و ساری ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنی اہلیہ مکرمہ اور اپنے فرزند جلیل کو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی بنیادوں کے قریب ٹھہرایا اور وہاں چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق واپس تشریف لے آئے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، یہاں ریت کا مٹی کا ایک ٹیلہ تھا، کوئی عمارت موجود نہ تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ تعمیر فرمایا اور ان کی بنائی ہوئی عمارت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان تک موجود رہی۔ جب سیلاب آیا، طوفان آیا، تو بیت اللہ شریف کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک وہ بیت اللہ شریف اسی کیفیت و حالت میں موجود رہا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو ایک مقام پر چھوڑا۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ کوئی عمارت، کوئی آبادی، کوئی بستی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ پہاڑوں میں گھری ہوئی یہ بس آبادی اور بستی نہ تھی، البتہ یہ جگہ جو ہے اس کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ کعبۃ اللہ کی بنیادیں اوپر مٹی اور ریت کی تہیں جم چکی تھیں، اور وہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نگاہ بصیرت عطا کی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہی بنیادوں کے قریب جس مقام پر آج زمزم ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو یہاں بٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام مسبب الاسباب ہے۔ یہ سارا دنیا کے نظام ماتحت الاسباب ہے۔ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے جن اسباب کی بنیاد پر پھر اس جگہ پر
مکۃ المکرمہ کا شہر آباد ہوا، یہاں پھر بستی بنی، یہاں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، لیکن اس کا نقطہ آغاز حضرت ابراہیم کا یہاں حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑنا ثابت ہوا۔ یہاں بٹھا کر ایک پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا، ایک توشہ دان تھا جس میں کھانے پینے کا کچھ سامان تھا، وہاں چھوڑا اور خاموشی کے ساتھ اپنی سواری کا رخ موڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لانے لگے تو حضرت ہاجرہ کو تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ یہاں چھوڑنے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آبادی بھی نہیں، بستی نہیں، کسی انسان کا یہاں گزر نظر نہیں آتا، کوئی ایسا درخت بھی نہیں جس کے سائے میں بیٹھا جائے، پانی کا کوئی چشمہ اور ذخیرہ بھی نہیں، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، بے آب و گیاہ، بس ایک جنگل ہے، یہاں چھوڑ کے جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سواری پہ سوار ہو کے واپسی کی طرف آپ نے آغاز کیا اپنے سفر کا، تو حضرت ہاجرہ بھی سواری کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھا کر چلنے لگی، اور آپ نے پوچھا کہ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ایسا کیوں کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہاجرہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تو ہمیں نہیں چھوڑ کے جا رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہاں ہمیں چھوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو میں کر رہا ہوں یہ اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہوں۔ پھر حضرت ہاجرہ نے اپنی شان کے لائق جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب اللہ کریم ہمیں پھر ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ اب وہ پانی کا مشکیزہ کتنے دن چلتا؟ جلد ہی پانی جب ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش کے لیے سوچنے لگی کہ اب کہاں سے پانی دیکھا جائے۔ آپ نے چاروں طرف جائزہ لیا لیکن کسی جگہ بھی پانی کا کوئی چشمہ، کوئی ذخیرہ، کوئی تالاب، کوئی حوض، کوئی ذریعہ کنواں نظر نہ آیا۔ تو قریب ہی دیکھا کہ جہاں بیت اللہ شریف کی عمارت ہے اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس پہاڑی کا نام صفا ہے، اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک اور دوسری چھوٹی پہاڑی تھی جس کا نام مروہ تھا۔ باقی ارد گرد جو پہاڑ تھے وہ بڑے بلند و بالا تھے، فلک بوس پہاڑ تھے، ان میں سے جبل کعبہ بھی ہے، جبل ابی قبیس بھی ہے، یہ بڑے معروف پہاڑ تھے مکہ مکرمہ کے۔ لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چھوٹی پہاڑیاں جو دو ہیں میں ان کے اوپر چڑھتی ہوں کہ شاید اس پہاڑی کی دوسری طرف مجھے پانی کے کوئی آثار نظر آ جائیں یا کوئی آبادی نظر آ جائے، بستی دکھائی دے، یا کچھ لوگوں کا گزر جو ہے وہ مجھے نظر آ جائے۔ آپ پہاڑی کے اوپر جب چڑھیں، یہاں چاہے زمزم ہے یہاں سے چلیں اور صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف پہاڑی کے اوپر جا کر نظر دوڑائی، کہیں بھی پانی کا کوئی چشمہ دکھائی نہ دیا، نہ کوئی بستی، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان گزرتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے جب جائزہ لیا، چاروں طرف دیکھا
تو کچھ پانی کے آثار دکھائی نہ دیے، آپ نے ارادہ کیا کہ یہ ساتھ والی پہاڑی جو ہے مروہ، میں وہاں جاتی ہوں۔ شاید اس پہاڑی کی دوسری طرف کوئی آثار نظر آ جائے۔ مروہ سے نیچے اتر کر آپ نے دیکھا کہ کوئی آثار نہیں، پھر اوپر تشریف لے گئیں، 2-3 مرتبہ یہ عمل آپ نے کیا، لیکن اس دوران صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے مسلسل 7 مرتبہ چکر لگائے تھے۔ صفا پہ چڑھتی ہیں، وہاں سے اتر کے مروہ پہ، مروہ سے اترتی ہیں، پھر واپس صفا پہ 7 چکر لگائے، لیکن پانی کے آثار کہیں نظر نہ آئے، نہ کوئی آبادی دور دور تک بھی نام و نشان نہ تھا، کوئی درخت بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران جب صفا مروہ کے درمیان آپ چلتی تھیں تو درمیان میں ایک جگہ ایسی ہے جسے میلین اخضرین آج کہا جاتا ہے۔ اخضر سبز رنگ کو کہتے ہیں، خضرا سبز رنگ، میلین اخضرین، 2 سبز ستون، سبز رنگ کے 2 ستون آج اس جگہ پہ موجود ہیں۔ صفا سے اتر کر جب مروہ کی طرف جائیں تو پہلے جو سبز ستون آتے ہیں، یہاں سے حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ درمیان میں اوڑ تھی۔ یہاں سے آپ نے تیز تیز قدم اٹھا کر جپٹ کر چلنے کے انداز میں آپ تیز تیز چلنے لگی۔ دوسرے سبز ستونوں تک جب پہنچی تو پھر دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے۔ وہاں سے پھر آپ نے اپنے معمول کی رفتار کی مطابق مروہ پہ گئیں اور پھر اتری، 7 چکر لگائے۔ اس دوران جب 7 چکر مکمل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو جہاں بیت اللہ کی دیوار کے قریب لٹایا تھا وہاں کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر اڑ رہے ہیں۔ آپ تیزی سے یہاں سے اتر کر حضرت اسماعیل کی طرف تشریف لے گئیں، اور جب وہاں قریب جا کے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے تھے، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ حضرت حاجرہ کو کرایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے اس مقام پر پانی کا ایک چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آپ نے فوراً وہ ریت اور مٹی جتنا بھی قرب و جوار میں آپ نے جمع کر کے اس پانی کے ارد گرد ایک بنی سی بنا دی چاروں طرف۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ نے اس پانی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے چاروں طرف جب حد بندی فرما دی تو آپ نے فرط محبت سے فرمایا ماؤن زمزم، ماؤن زمزم، پانی ٹھہر جا، پانی ٹھہر جا۔ تو پانی وہیں رک گیا اور چشمہ جو ہے وہاں جاری تھا۔ وہاں اس کا نام جو ہے وہ زمزم پڑ گیا۔ حضرت حاجرہ جو ہیں وہ پانی پھر مشکیزے میں بھرتی ہیں، پانی استعمال کرتی ہیں۔ چند دن گزرے تو ایک قبیلہ تھا بنی جرہم قبیلہ، جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے علاقوں میں انہیں کہتے ہیں یہ پکھی واس ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ ایک ریڑھی سی ہوتی ہے، اسی پہ ان کا سائبان بھی ہوتا ہے، گھر کا سامان بھی ہوتا ہے۔ چند دن کسی جگہ گزارتے ہیں، چند دن کسی جگہ۔ یہ ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا بنی جرہم۔ ان کا کام تھا شکار کرنا اور شکار کر کے کھانا پینا اور گزر اوقات کرنا۔
یہ بستیاں بدلتے رہتے تھے، یہ کہیں سے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں پانی کے ذخائر ہمارے ختم ہو گئے ہیں اور ہمیں پانی کی تلاش ہے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں آج کل مکہ شریف کی آبادی ہے، اس کے باہر کی طرف انہوں نے پڑاؤ کیا اور قیام کیا۔ انہوں نے اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ چاروں طرف جاؤ، کہیں سے پانی کو تلاش کرو، پانی مل جائے۔ وہ چاروں طرف ان کے آدمی پھیل گئے تو انہوں نے بھی ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا اشارہ ہوا کہ شاید یہاں کوئی پانی ہو، پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اکیلی اور تنہا، اور ان کی گود میں بچہ ہے، ساتھ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں پانی کی تلاش تھی، پانی مل گیا۔ انہوں نے جا کے قبیلے کے سردار کو بتایا کہ ہمیں پانی مل گیا ہے، ہم نے تلاش کر لیا ہے۔ اب وہ لوگ آئے، انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت چاہی کہ ہمیں پانی کے استعمال کی اجازت دے دیں، اور یہاں ہم کچھ دن ٹھہرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ یہاں ٹھہرو، یہ پانی استعمال کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کل کو آپ اس کے مالک بن جائیں اور کہیں کہ یہ چشمہ ہمارا ہے، ایسا نہیں ہوگا، تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں ہوگا، ہاں تمہیں استعمال کی اجازت ہے۔ اس شرط پہ آپ نے انہیں اجازت دی، اور وہ قافلہ جو ہے وہاں ٹھہر گیا۔ یہ سب سے پہلے آبادی مکرمہ، آبادی مکہ مکرمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا فرمائے، اور یہ قبیلہ یہاں کے آباد ہو گیا۔ انہوں نے یہیں ڈیرا لگا لیا۔ یہ پانی استعمال کرتے تھے، شکار کرتے تھے، باہر جا کر دور دراز علاقوں میں نکل جاتے اور پرندوں کا شکار کر کے لاتے اور کھاتے پیتے تھے، گزر اوقات کرتے تھے۔ لکڑیاں کاٹتے تھے، جھاڑیاں، آگ جلا کر گوشت بھون کے کھاتے تھے یہ لوگ۔ پانی زمزم استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی جو پرورش تھی وہ اس تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی کہ آپ کا قد بھی بڑھنے لگا، آپ کا جسم بھی بڑھنے لگا۔ یہاں کافی وقت گزر گیا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنا مسکن اسی جگہ کو بنا لیا، اور یہ بنی جرم قبیلہ جو تھا، انہوں نے حضرت حاجرہ کے ٹھہرنے کے لیے ایک خیمہ نما کو چیز بنا دی جس میں آپ نے قیام کیا۔ یہ بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے بنی جرم قبیلے والے کہ یہ خاتون بڑی کو مقدس ہے، اور پھر یہ پانی کا چشمہ جاری ہونا، یہ ساری باتیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھنے لگے، یہاں تک کہ آپ کئی سال گزر گئے اور لڑکپن کی عمر کو پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے آؤ اور اپنی بیوی حاجرہ کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے اور آپ نے آ کے دیکھا کہ یہاں تو ایک پوری بستی آباد ہے، اور حضرت حاجرہ کے لیے بھی رہائش گاہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حکم الہی سے آپ ملاقات کے لیے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی آپ تعمیر کریں۔ تو تعمیر کعبہ کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس کی تعمیر اول جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ مسجد اقصیٰ جو ہے، بیت المقدس، اس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام کے کسی فرزند نے فرمائی تھی۔ اب یہ تعمیر بیت اللہ جو ہے، اس کا حکم حضرت ابراہیم کو دیا گیا کہ میرا یہاں گھر ہے، وہ آپ تعمیر کریں۔ آبادی مکہ مکرمہ اور تعمیر خانہ کعبہ، اس کی تقریب اس طرح سے ہوتی گئی اور اسباب بنتے گئے۔
حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نشاندہی فرمائی کہ یہاں بیت اللہ کی دیواریں ہیں، انہی دیواروں پر جو حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنائے اول جو رکھی تھی، انہی بنیادوں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا کے دیتے تھے، گارا بنایا ہوا تھا، اس سے پتھر چنتے جاتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو حضرت جبریل امین جنت میں سے 2 پتھر لے کے آئے اللہ کے حکم سے۔ یہ 2 جنتی پتھر ہیں اور دونوں جنت سے آئے ہیں، جیسا کہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے تھے۔ مقام ابراہیم اس لیے جنت سے اتارا گیا کہ جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو دیواریں جب اٹھائی جاتی ہیں پھر گو کا انتظام کرنا پڑتا ہے، جس کے اوپر کھڑے ہو کر کاریگر جو ہے وہ تعمیر کرتا ہے۔ اب ضرورت تھی کہ کیسے دیواریں بلند کی جائیں، تو یہ جنتی پتھر جب آیا تو حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا اور عرض کیا کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کا گھر جو ہے اس کی دیواریں اٹھائیں۔ تو جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی تھی پتھر بھی خود بخود اٹھتا جاتا تھا، اور دیوار تعمیر کرتے ہوئے جہاں جہاں پتھر لگا رہے ہیں پتھر اسی طرف چلنا شروع کر دیتا تھا۔ چاروں طرف پتھر لگ رہے ہیں، یہ پتھر گھومتا ہے چاروں طرف اور دیواریں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس تعمیر کعبہ کا ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھا رہے تھے بنیادوں کو، اٹھا رہے تھے دیوار تعمیر کر کے، کعبہ کی چاروں طرف دیوار تعمیر ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمے جاری ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ کریم، تیرے حکم سے تیرا گھر بنایا ہے، یہ تعمیر کعبہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کعبہ جب مکمل ہو گئی تعمیر، وہ ایک کونے کے اندر پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو نصب کیا جسے آج ہم حجر اسود کہتے ہیں، یہ جنت میں سے آیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی عمارت کا وہ کونا جس کونے سے متصل بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس میں یہ پتھر نصب کیا گیا ہے، حجر اسود۔ اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی، وہ مقام عطا کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ طواف کعبہ کرنے والا جب حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو اس پتھر کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو یہ جذب کر لیتا ہے، اس کے بوسے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، گناہ مٹتے ہیں حجر اسود کے بوسے سے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا جب بوسہ لینے لگے تو آپ نے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے، چومنے لگے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا پتھر تو محض ایک پتھر ہے، میرے آقا کریم نے آ کر پتھر ہم سے چھڑوا دیے تھے، ہم تو پتھر کب کے چھوڑ چکے تھے، لیکن آج پتھر اس لیے چوم رہے ہیں کہ خود مصطفیٰ کریم نے چوما ہے، تو محض ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے آقا کریم نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، کیونکہ میرے آقا کی تو میرے آقا کی بوسہ گاہ ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا۔ تو یہ دو پتھر جنت سے آئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے سلسلہ وار خطبات جمعہ کا عنوان جو ہے
وہ حج اور قربانی کے حوالے سے وہ امور ہیں جن کا تعلق حضرت ہاجرہ سے ہے، حضرت اسماعیل سے ہے اور حضرت ابراہیم سے ہے۔ اسی ضمن میں آج کے بیان جمعہ میں یہ بات آ گئی کہ یہ دونوں جنتی پتھر ہیں، اس کے چومنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، پتھر کو چومنے سے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو بھی ذہن نشین رہے کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ اسود کا معنی کالا، اس وقت اس کا نام حجر اسود نہ تھا، حجر ابیض، ابیض سفید رنگ کو کہتے ہیں۔ یہ سفید پتھر تھا، لیکن گناہوں کو چوس چوس کر جذب کر کے اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہو گئی۔ اب اس کا نام ہی بدل گیا، حجر ابیض سے اب حجر اسود بن گیا۔ اور مقام ابراہیم جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے بالکل موم کی طرح نرم ہو گیا ہے، اور اس پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس پتھر پہ ثبت ہو گئے۔ آج بھی مقام ابراہیم موجود ہے، پیتل کی خوبصورت جالی کے اندر وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پر حضرت سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ثبت ہیں۔ یہاں سے تبرکات کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ جو لوگ اللہ والوں کی نسبتوں کو حیا نہیں کرتے، وہ بڑی بدزبانی کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ بات سمجھ لیں کہ حجر اسود وہ بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، اس کے چومنے سے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اور وہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر کعبہ بنایا تھا، ان کے دونوں قدموں کے نشان ثبت ہیں۔ اب قرآن میں حکم آ گیا کہ جو بھی طواف کرے گا کعبۃ اللہ کا، حج کرے، عمرہ کرے، طواف کعبہ کے بعد جب واجب الطواف کے 2 نفل پڑھنا چاہے گا تو اس جگہ پہ پڑھے گا جہاں وہ پتھر پڑا ہے جس پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ثبت ہے۔ باقاعدہ قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اسے جائے نماز بناؤ، اسے مصلی بناؤ، اسے نماز کی جگہ بناؤ کہ جس پتھر پر میرے خلیل کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں اسے مصلی بنا لو، اسے جائے نماز بنا لو، اس جگہ پہ نماز پڑھو۔ یہاں یہ نقطہ سمجھا دیا گیا کہ پورے صحن حرم میں جہاں بھی کوئی نفل پڑھے اس کے نفل ادا ہو جاتے ہیں، لیکن قبولیت کا جو درجہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے وہ اللہ کریم نے اس کی شان ہی نرالی اور انوکھی رکھی۔ یہ ہے تبرکات کی اہمیت کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے محبوبین کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ کریم انہیں عزت بخشتا ہے۔ کعبہ جب تعمیر ہو گیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے خلیل، آپ نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ اس تعمیر کعبہ کے معاوضے میں، عوض میں، بدلے میں ہم کچھ عطا کر رہے ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے کہا، باری تعالیٰ تیرے حکم سے تیری رضا کے لیے کعبہ بنایا، اجرت، مزدوری، معاوضہ، بدلہ کچھ نہیں مانگتا، بس اتنی عرض ہے، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تیرے حکم سے تیرا گھر بنایا ہے، بنانا قبول فرما لے۔ اگر تو قبول کر لیتا ہے تو ساری اجرت اور سارا معاوضہ، سارا بدلہ اس میں آ جائے۔ فرمایا، اے ابراہیم، ہم نے تعمیر کعبہ کا عمل قبول کر لیا، یہ ہماری بارگاہ میں اتنا قبول ہو گیا کہ جس پتھر پہ تیرے قدموں کے نشان ہیں ہم نے قیامت تک آنے والوں کو حکم دے دیا ہے اسے جائے نماز بناؤ، اسے مصلی بناؤ۔ اس پتھر کی نسبت تیرے تلووں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے جائے نماز۔ قبولیت اتنے اعلیٰ درجے میں، لیکن اے ابراہیم، اس کے بدلے میں ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، مانگیں کیا مانگتے ہیں؟
اب پھر آپ نے عرض کی باری تعالیٰ اگر تو نے کچھ عطا کرنا ہی ہے، کعبہ بنانے پہ مجھے کچھ معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی بدلہ دینا ہے، تو میری تیری بارگاہ میں بس ایک ہی التجا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اسی مکہ شہر میں میری اولاد میں، میری نسل میں ایک بڑی عزت و عظمت و شان کا مالک رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک شان والا رسول بھیج دے جو میری نسل میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو، اسی مکہ شہر میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا، یہ میرے آقا کی حدیث شریف ہے، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو بیت اللہ کی تعمیر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی۔ حضور دعائے خلیل ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ان کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت جو آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو بشارت دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل درس دے رہے ہیں، انجیل پڑھا رہے ہیں، کون؟ حضرت عیسیٰ۔ انجیل کی تعلیم دی جا رہی ہے، انجیل پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ تعلیم اور تدریس کے دوران آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دی جا رہی ہے، بشارت بھی دی جا رہی ہے۔ مبشرن، قرآن مجید کے لفظ ہیں، مبشرن برسولی یعطی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک بڑی شان والا رسول تشریف لائے گا جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ حضور فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، اور اپنی والدہ ماجدہ کا میں خواب ہوں، ورؤیا امی، اور اپنی امی جان کا، اپنی والدہ کا میں خواب ہوں۔ دعائے خلیل ہیں، بشارت عیسیٰ ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہے نبی کریم علیہ السلام۔ میرے آقا کریم کی آمد کی بشارتیں پہلے انبیاء دیتے رہے، جبکہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد انجیل برنباس میں آج بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جاتا ہوں وہ آتا ہے، میرے بعد وہ عظیم رسول آئے گا اور ان کی شان اتنی بلند و بالا ہوگی کہ میں ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ تعمیر کعبہ و بیت اللہ، اللہ اکبر، اس کی تعمیر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، حضرت اسماعیل نے مل کر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آباد ہیں، حضرت حاجرہ یہاں آباد ہیں، اور پھر یہ یہاں سے واپس نہیں گئے، یہیں پھر بنی جرم قبیلہ آباد ہو گیا، مکہ شہر بن گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اس خاندان نے رشتہ پیش کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی تھی، بنی جرم قبیلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند میں نے عرض کیا تھا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ پہلے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے بطن سے، بعد میں پھر حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حضرت اسحاق۔ ان کی اولاد میں اور نسل میں سینکڑوں نبی آئے، یہ بنی اسرائیل سارے کے سارے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق کے جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں،
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا ایک نام ہے یعقوب اور ایک ان کا نام ہے اسرائیل۔ اب ان کی جو اولاد ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کرام کی قوموں کا ذکر ہے ان میں سے سب سے زیادہ ذکر جس قوم کا ہے وہ بنی اسرائیل قوم کا ذکر ہے۔ اولاد یعقوب، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ انفرادی مقام دیا کہ دونوں نے تعمیر کعبہ کی دعا ابراہیم کر رہے ہیں، باپ بیٹا کعبہ بناتے ہیں، تو کہا باری تعالیٰ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میری اولاد میں اسی مکہ شہر میں شان والا رسول بھیج دے۔ جو آبادی مکہ مکرمہ کا ذریعہ اور سبب حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ابراہیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسبت سے پھر مکہ مکرمہ کو آبادی کے طور پر بسایا یہاں پر۔ پھر اس شہر کو وہ اللہ کریم نے شان دی کہ اس شہر کی قسم بھی رب نے قرآن میں کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم رب قرآن میں ذکر فرماتا ہے، لیکن ساتھ وجہ بھی بتائی کہ یہاں کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، ساری نسبتیں اپنی جگہ، لیکن بے نیاز رب فرماتا ہے معبود میں اس لیے قسم نہیں اٹھاتا کہ یہاں بیت اللہ ہے، مطاف ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، میدان عرفات ہے، منع و مزدلفہ ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھاتا، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں اس شہر میں تیرے قدموں کے تلوے لگے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حضور کی موجودگی، حضور کا یہاں تشریف فرما ہونا، مکے کی گلیوں میں چلنا اور اس سرزمین کا حضور کے قدموں کے تلووں کا بوسہ لینا، اس سبب سے اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا۔ اس طرح پھر مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فرزند دیے گئے، جب ان کی عمر مبارک 13 برس کے قریب ہوئی، 13 برس کے قریب، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 سے 13 سال کے درمیان عمر تھی۔ پچھلے 2 خطبات میں بڑی وضاحت سے میں بتا چکا ہوں کہ 1.25 لاکھ نبیوں اور پیغمبروں میں سے اکیلے حضرت ابراہیم ہیں جن کو اتنی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا۔ اتنی آزمائشیں آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ بے نیاز رب نے ان آزمائشوں کا ذکر خود قرآن میں فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، دنیا والو بے نیاز رب فرما رہا ہے میں نے اپنے خلیل کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا، جس امتحان میں بھی ڈالا میرے ابراہیم نے اس میں پورا اتر کے دکھایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان آزمائشوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پچھلی آزمائشیں آپ سن چکے ہیں، ان کو یہاں دہرانے کا وقت نہیں کیونکہ جمعے میں وقت کم ہوتا ہے، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھیے آگ کے اندر گرائے گئے، جیل میں ڈالے گئے، وطن سے نکالے گئے، کتنی آزمائشیں گزری، کتنی ابتلائیں آئیں، کامیاب ہوئے۔ یہاں بیت اللہ کی تعمیر بھی کروائی جا رہی ہے، بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، لیکن خلیل اللہ جب چھوڑ کے آئے تھے تو دعا کیا مانگی تھی؟ جب اسماعیل ہاجرہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اپنی سواری کا رخ پھر اس طرف موڑ لیا جہاں حضرت ہاجرہ ہے، حضرت اسماعیل ہے۔ رخ کیوں موڑا؟ کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں بیت اللہ کی بنیادیں ہیں، اس لیے پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس بیوی کو بھی چھوڑ آیا ہوں، بیٹے کو بھی
چھوڑ آیا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، بے آب و گیا جنگل ہے، نہ پانی نہ آبادی نہ بستی نہ شجر سایہ دار، محض تیرے حکم سے اور تیرے ارشاد کی تعمیل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ آیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، فرمایا یا اللہ انہیں پکا نمازی بنا دے۔ دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جنگل میں چھوڑا ہے، پہلے تو یہ دعا مانگتے یا اللہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ یہاں 2 آدمی گھر مہمان آ جائیں نا تو آدمی سانس پھول جاتا ہے، تیز تیز قدم اٹھا کے جاتا ہے کہ چودھری صاحب خیر ہے؟ وہ یار گھر پرونے آئے، انہوں نے کو کھان پین کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا کہ یہ دعا مانگتے یا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست۔ کہتے ہیں جی بستروں کا انتظام کرو، پرونے آئے ہیں، یہ انتظام کرتے یا اللہ کو رہائش کا انتظام ان کا کر دے، کو کھانے پینے کا دعا کر۔ وہ دعا کی لیکن اسے مؤخر کیا۔ پہلی دعا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، باری تعالیٰ انہیں نمازی بنا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پہلی دعا نمازی بنا، دوسری دعا لوگوں کے دلوں کا رخ ان کی طرف موڑ دے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دل ان کی طرف راغب کر دے، لوگوں کا طبی میلان ان کی طرف کر دے، رجوع کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھر آخر میں یہ دعا مانگی باری تعالیٰ انہیں پھلوں کی روزی عطا کر، انہیں پھلوں کا رزق عطا کر۔ یہ دعائے خلیل کا ثمر ہے کہ حج کے موقع پر فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، رب کریم بیوی کو بیٹے کو تیرے حکم سے تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، لوگوں کے دل موڑ دے۔ ہر سال 30 لاکھ سے زیادہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندے عرفات کے میدان میں جمع ہو کر حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ دعائے خلیل تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ مکہ آباد ہو گیا، کعبہ بن گیا، لوگوں کے دل بھی موڑ دے۔ اب تو رمضان شریف میں حج جیسا منظر ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کا مرکز بنا دیا۔ وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا رزق عطا کر۔ جاؤ شہر مکہ میں جا کے دیکھو، پورا سال پوری دنیا میں جو پھل پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا میں پیدا ہونے والا پھل آپ کو اگر ملے گا، پورا سال ملے گا، ہر مہینے ملے گا، تو شہر مکہ میں ملے گا۔ وہاں تو پھل دیکھ کے حاجی کہتے ہیں یہ پاکستان میں تو ایسا نہیں ملتا، کیسے ملے گا؟ یہ تو خلیل کی دعا ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کا رزق عطا کر۔ بے نیاز رب نے وہ اہتمام کر دیا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورا پیدا ہونے والا پھل اگر دستیاب ہے تو شہر مکہ مکرمہ میں دستیاب ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہ تیرا شکر ادا کرتے لعلہم یشکرون، انہیں اپنا شکر گزار بنا دے۔ یہ بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش کے نتیجے میں کعبۃ اللہ آباد ہوا، اور آخری اور کڑی آزمائش، اللہ اکبر اللہ، 100 سال عمر ہے، بیٹے کی عمر 13 سال ہے، 12 سے 13 کے درمیان عمر ہے۔ حکم ہوتا ہے یہ اب آخری آزمائش دیکھیے، یہ جو بیٹا دیا تھا نا، اسے ہمارے راستے میں قربان کرو۔ خلیل جو بنایا تھا، فرمایا اے ابراہیم میں سلسلہ آزمائش، سلسلہ امتحان ختم کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری امتحان وہ اسماعیل کی قربانی ہے، اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر۔ یہ پھر کڑی آزمائش تھی، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا اتر کے دکھایا۔ وآخر دعوانا